السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ آیت کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں ہم نے ترجمہ دیکھا تھا، اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم بار بار جو آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر رہے تھے تو ہم بے شک دیکھ رہے تھے آپ کو۔ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ آپ دل سے چاہتے تھے کہ جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے، مکہ، اور اللہ سے دعا دل میں آپ کی بات تھی اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب یہ حکم آئے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف کرنا جو تھا وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب قبلہ چینج کر لیجئے۔ تو ابن سعد سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن بارہ بن مرور کے یہاں دعوت پر گئے تھے، تو وہاں پر ظہر کا وقت ہوا اور آپ نے سب کو آپ نے سب کے لیے نماز کرائی۔ تو آپ نے 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت میں وحی آئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی اور وحی میں کہا گیا کہ اب آپ کو قبلہ چینج کرنا ہے، یعنی بیت المقدس سے قبلہ کعبہ کر لیجئے۔ اس وقت نماز آپ پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ حکم آیا اور آپ نے تبھی بنا نیت توڑے آپ آگے آئے، یعنی قبلے کی جانب آئے جس طرف قبلہ تھا، اور باقی سب آپ کے پیچھے قبلے کی طرف سب ڈائریکشن میں آ گئے۔ یہ دیکھیے آپ کے نماز کے دوران اللہ کا حکم آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا نیت توڑے اپنا قبلہ چینج کرتے ہیں، اور آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب آپ کی طرف جیسے ہی آپ مڑے اور سب وہ مڑ گئے، اور نیت کے دوران بنا نیت توڑے سب نے اپنا قبلہ چینج کر لیا اور آرام سے نماز ہو گئی۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، نبی کر رہے تھے تو سب اس پر ایک دم اللہ کے حکم کو مان گئے۔ سبحان اللہ، یہ طرز عمل تھا صحابہ اکرام کا کہ اللہ کے حکم آیا اور اسے ایسے کہ ایسے لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ہو، یعنی دنیا میں جہاں بھی ہو، تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، یعنی اب کعبہ کی طرف رخ ہوگا۔ اور یہ سب جو تھا یہ ایک ٹیسٹ بھی تھا کہ اللہ کا حکم آیا اور اسے ویسے کا ہے ویسا کون مانتا ہے، کون فرمانبردار ہے، کون اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری دکھاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم آیا، اعتراض کرنے والے کون تھے؟ منافقین تھے، نصارہ اور یہود تھے، جبکہ ان کے پاس کتاب تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے، وہ حق جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ چینج ہوا ہے قبلہ، یہ ہونا یہ حق ہے، لیکن وہ پھر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔